बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज। मैं हूं आपके साथ मशहूर बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके फेवरेट और मारूफ सीनियर तज्जा निगार इम्तियाज गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। कोविड-19 जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, डरा के रख दिया, और अभी तक लोग डरे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक हम इस पर काबू पाने में कामयाब हुए। और हमसे मुराद जाहिर है कि पाकिस्तान की हुकूमत है, बल्कि अगर मैं पाकिस्तानी हुकूमत की बजाय पाकिस्तान कहूं तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि जाहिर है कि अवाम की जो इसमें कोऑपरेशन थी उसको हम भुला नहीं सकते। और हुकूमत का जो विजन, इमरान खान साहब का जो विजन था, जिसमें उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन शुरू से उसकी बात की, जिस पर बहुत ज्यादा एतराजात भी किए गए, बहुत तनकीद भी की गई। शुरू में कहा गया कि ये किस किस्म की हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है, इसका तो नुकसान होगा, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब जो है वजीर आजम पाकिस्तान, वो इस पर डटे रहे। और हमने देखा कि ये हिकमत अमली जो है न सिर्फ कामयाब हुई, बल्कि दुनिया इसकी मोतरफ हो रही है। इस वक्त दुनिया के अंदर इसको फॉलो किया जा रहा है, इस मॉडल को जो पाकिस्तान में अपनाया गया। और इसके मुताबिक 9 मई को नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर पहला स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो जारी किया गया था, और उसके बाद तकरीबन 2300 जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो पाकिस्तान के अंदर वक्तन फवक्तन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड कंडीशन ये लगाए जाते रहे। और अब सूरत हाल ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो कुल तादाद है अमवात की, वो 6000 से कुछ ज्यादा, 6200 अफराद जो हैं वो मौत का शिकार हुए कोविड-19 की वजह से, और बहुत हद तक इसमें काबू पा लिया गया। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि वो क्या अवामिल थे जिनको इख्तियार किया गया और हम इसमें कामयाब हुए, वो क्या हिकमत अमली थी। इम्तियाज साहब, मैं चाहूंगी कि मुख्तसरन इसके ऊपर आप कॉमेंट कीजिए, फिर हम इस पर एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे नाज़रीन को। नहीं, वो तो देखिए, आपने अपने इब्तिदाई में जिक्र कर दिया कि जो स्मार्ट लॉकडाउन थे उस पर बहुत बहस मुबाहिसा भी हुआ, लेकिन उसकी वजह से बहरहाल इस वायरस के फैलने को रोकने में, कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिली। और बड़े लोग इंतज़ार में थे कि अस्पताल भरे होंगे और लाशें सड़कों पे पड़ी होंगी और पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन और खौफ तो हम सबको था। हम भी बड़े मुश्किल हालात में यहाँ पे प्रोग्राम भी करते रहे आके, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब ट्रेंड जो है बिल्कुल उलट हो गया है। और मेरा ख्याल इस हवाले से आपको रिपोर्ट भी दिखाना चाहती हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको इस रिपोर्ट से पहले मैं ये भी बताती चलूं कि गैलप का सर्वे सामने आया है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जो 78% अवाम है वो मोतरफ है वजीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के इकदाम की, और वो ये कहती है कि इन्हीं की वजह से ये हो सका कि हम कोविड-19 के ऊपर काबू पा सकें। रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर गुफ्तगू जारी रखिए। साल 2019 के आखिर से दुनिया को कोरोना वायरस का सामना है। तरक्की पजीर ममालिक के साथ साथ तरक्की याफ्ता ममालिक की मईशत और सेहत के निज़ाम को झंझोड़ कर रख दिया है। दुनिया की ताकतवर मईशतें इस बहरान के असरात से निकलने के लिए तगोदो में मसरूफ़ अमल हैं। दूसरी तरफ तरक्की पजीर ममालिक के लिए ये सूरत हाल किसी ड्रोने ख्वाब से कम नहीं है। उन्हें एक तरफ तो कोरोना से तहफ़्फ़ुज़, जबकि दूसरी तरफ कमजोर मईशत को भी सहारा देना है। सियासी इख्तलाफात के बावजूद हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली अपनाई। एक तरफ से हमने लोगों को कोरोना से बचाना है, दूसरी तरफ से लॉकडाउन की वजह से जो गुर्बत फैलनी है और गुर्बत की वजह से लोगों ने मरना है, उससे बचाना है। वजीर आजम के इन इक़दामात की बदौलत न सिर्फ कोरोना सूरत हाल काबू में रही, बल्कि रोजाना उजरत पर काम करने वालों को रोजगार भी मिलता रहा और अशियाए जरूरत की कमी का सामना भी नहीं करना पड़ा। एहसास प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ 20 लाख खानदानों की मदद की गई। आलमी सतह पर इन इक़दामात को पजीराई हासिल हुई। मुल्क में कोरोना मुतासरीन का ग्राफ तेजी से गिर रहा है और हमारे तिबी वसाइल पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं। यकीनन इस सूरत हाल की बुनियादी वजह हुकूमत की वो दूर अंदेशाना पॉलिसीज हैं जिसका महवर एहतियाती तदाबीर और स्मार्ट लॉकडाउन था। रिपोर्ट आपने देखी इम्तियाज गुल साहब, जैसे कि हमने इसमें भी देखा, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि एक तरफ कोरोना से बचाना है लोगों को, एक तरफ मुआशी मसाइल जो हैं उनका शिकार होने से बचाना है। तो फिर हिकमत अमली जो मुरतब की गई उसमें आप किस चीज को क्रेडिट देंगे कि मैंने तो पूरी एक लिस्ट बनाई हुई? देखिए, हुकूमत तो बहुत क्लियर थी अपनी सोच में कि हमने एक दोहरी जंग है, हमारी डबल जंग है, एक तरफ वबा के खिलाफ, दूसरी तरफ गुर्बत और बेरोजगारी के खिलाफ। और उसी वजह से लॉकडाउन जो था, मुकम्मल लॉकडाउन, वो उठाया भी है 3-4 मई को, 9 मई को फिर ये स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला।
تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خاص طور پہ جو نیشنل NCOC کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جو تھا اس میں جو حکمت عملی اختیار کی گئی، جو ڈیٹا ڈریون جس کو کہتے ہیں کہ اس کو تمام ہسپتالوں کو، نجی اور سرکاری ہسپتالوں کو جوڑا گیا، اس کے ساتھ تمام معلومات وہاں پہ فراہم کی گئیں، اور اس کی مدد سے تمام صوبوں سے ہر روز وہاں پہ انفارمیشن آ رہی تھی، اندازہ ہو رہا تھا کہ کیا ٹرینڈ کیا ہے. تو اسی لیے جون میں میرا خیال 6000 اور 400 500 میکسیمم ہمارے کیسز آئے، تو اس کے بعد سے آہستہ آہستہ شکر ہے اس میں کمی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جی، تو بالکل حکومت نے بڑے ایک واضح حکمت عملی اختیار کی. اس پہ بہت سارے لوگوں نے مذاق بھی اڑایا، لیکن میرا خیال ہے کہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے تانوں سے، مذاق سے وہ گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ اگر وہ خود کنونسڈ ہوں، ان کے اندر ایک کنوکشن ہوتی ہے تو اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں. اور یہی کام ہوا NCOC کے ذریعے وزیر اعظم کی قیادت میں، اور اسی وجہ سے دنیا بھر سے، چاہے وہ WHO ہے، چاہے جنرل اسمبلی کے 9 منتخب صدر ہیں، چاہے بل گیٹس ہیں، ان سب نے بڑی میگنانیمسلی تعریف کی ہے پاکستان کی حکمت عملی کی، اور دعا کرنی چاہیے کہ اس میں یہ آہستہ آہستہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے انشاءاللہ. اچھا، اس میں ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، خوراک کی مسلسل فراہمی جاری رہی امتیاز صاحب. حالانکہ ہم نے امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر دیکھا لوگ جھگڑ رہے ہیں سٹورز کے باہر، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. پاکستان کے اندر ایسی نوبت خدا نہ خواستہ جو ہے وہ نہیں آئی الحمدللہ. پھر ہیلتھ ورکرز کو اگر ہم کریڈٹ نہ دیں میرے خیال میں تو یہ بڑا غلط ہوگا. دیکھیے، سب اس میں شامل تھے، مطلب پوری قوم نے، چاہے وہ پولیس لے لیں، چاہے پیرامیڈکس، ہیلتھ ورکرز کو لے لیں، چاہے اشیاء خوراک فراہم کرنے والے، دونوں بہت سارا آن لائن ہونے لگا تھا کام. بینکرز جو تھے وہ بھی تو فرنٹ لائن میں تھے نا، کیونکہ بینک تو کبھی بند نہیں ہوئے، ان کے اوقات کار کم کر دیے گئے تھے. تو بحیثیت مجموعی ہر شہری نے، ہر ادارے نے اپنے اپنا اس میں کردار ادا کیا ہے. اور بڑا واضح ہو گیا تھا جون کے وسط میں کہ لوگوں نے احتیاط کرنی شروع کی ہے، جو احتیاطی تدابیر ہیں، SOPs ہیں، اس کے مطابق کام کر رہے تھے، اور رفتہ رفتہ اس سے اس وبا کو کنٹرول کرنے میں، اس کو کم کرنے میں مدد ملی. اچھا، اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے امتیاز صاحب کہ سیلف سفیشینٹ ہونے میں ایک قدم ہم نے جو اٹھایا ہے ہیلتھ کے خاص طور پہ ایریا کے اندر، جس میں اب ہم خود اپنی چیزیں بنا رہے ہیں، وینٹیلیٹرز تک بنا رہے ہیں، پھر ماسک ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. وینٹیلیٹرز کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ایکسپورٹس ان کی بھی شروع ہو جائیں گی. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت سنگ میل جو ہم نے. دیکھیے، سب سے بڑا تو فائدہ میرا خیال ہے پبلک ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے، ہمارے سرکاری اسپتال ہیں، اس میں ان کو بہت فائدہ ہوگا. اور آپ دیکھیے دنیا بھر میں جب ایک ایسے حالات میں جب کہ مذاق اڑایا گیا پاکستان جیسے ملکوں کا، جو لوگ مذاق اڑا رہے تھے یا جو ممالک، ان کا آپ حشر دیکھ لیں. امریکہ میں دیکھ رہا تھا کہ 1,79,000 یعنی 1,80,000 کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں. برازیل بھی ہمارے ملتے جلتے حالات ہیں، وہاں پہ کوئی 1,13,500 کے قریب لوگ مر چکے ہیں. بنگلہ دیش بھی اب کیسز میں ہم سے اوپر چلا گیا ہے، تو ہم اس وقت 16ویں نمبر پہ آ گئے ہیں. اور یہ تمام تر صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ بہت ریزیلینٹ ہیں اور اس کی وجہ سے یہاں پہ بیماری نے زیادہ اثر نہیں کیا، لیکن یہاں پہ حکمت عملی بھی اختیار کی گئی، SOPs دیے گئے لوگوں کو، اور لوگوں نے، چاہے وہ سندھ تھا، چاہے بلوچستان تھا، چاہے پنجاب تھا، ہر جگہ پہ ویسے مجموعی لوگوں نے مل جل کے فالو کیا ہے، احکامات کو فالو کیا، جس کی وجہ سے ہم آج اس سٹیج پہ کھڑے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور عوام کی کوآپریشن کے بغیر یہ ہم عبور نہیں کر سکتے تھے سنگ میل کو. ناظرین، اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس میں گیدرنگز ہوتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں، عبادات ہوتی ہیں. اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ SOPs کا خیال رکھیں، احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں، ان کو فراموش نہ کریں. اس نوٹ پر ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے خیبر پختونخوا کے نئے 7 اضلاع کی، یعنی سابقہ فاٹا کا جو علاقہ تھا، اس میں فنڈز کے حوالے سے جو معاملات ہیں اور جو ترقی کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ کہاں تک پہنچے. ہمارے ساتھ رہیے گا. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. قائد اعظم کا پاکستان کے اندر بھی انصاف بنیاد تھی. قائد اعظم خود ایک کانسٹیٹیوشنسٹ تھے، رول آف لا میں مانتے تھے. اور قائد اعظم فار می ہی ول آلویز بی اے رول ماڈل. کیا مقصد تھا اس ملک کا بننے کا؟ اس سے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا. وہ جو قائد اعظم کی اسٹرگل ہے
وہ ہے تحریک انصاف کی اسٹرگل. جو بھی مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ چلے گا وہ قوم اٹھ جائے گی. مدینہ کے ریاست کے اصول ہے انشاءاللہ میں آپ کو پاکستان میں لے کے آتا رہوں گا. میری خواب ہے وہ پاکستان کے لیے کہ پاکستان وہ ریاست بنے جو اس کو بننا چاہیے تھا. ہمارا ایمان پکا ہے اور اگر ہمارا حوصلہ بلند ہے تو انشاءاللہ ہم مصیبت پر فتح کریں گے. میرا یہ ایمان ہے کہ یہ پاکستان اٹھے گا جب انشاءاللہ ہم ان اصولوں کے اوپر اپنے ملک کو لاتے رہیں گے. ناظرین، خیبر پختونخوا کے ساتھ نئے اضلاع یعنی سابق جو فاٹا کا علاقہ تھا اس کو 26 آئینی ترمیم کے ذریعے 30 لاکھ آبادی کے اس علاقے کو جو ہے وہ ضم کیا گیا خیبر پختونخوا میں، اور یہاں پر اس طرح سے جو نو آبادیاتی قوانین تھے اس سے یہ لوگ آزاد ہوئے، انتخابات ہوئے جس کے ذریعے عوامی نمائندے جو ہیں وہ اب اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، یہاں پر سرگرم ہے. حکومت کی طرف سے علاقے میں ناظرین صحت کارڈ کا اجرا بھی کیا گیا جیسے کہ KPK میں ہوا. اسی طرح سے شجرکاری مہم یہاں پہ شروع ہو گئی ہے، نوجوانوں کے لیے روزگار کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن وقتاً فوقتاً ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسائل بھی جو ہیں وہ اٹھتے رہتے ہیں، جیسے فنڈز کی فراہمی کا جو مسئلہ ہے اس کے حوالے سے آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. تو اسی پر امتیاز صاحب کیا وجہ ہے فنڈز کی فراہمی کا مسئلہ کیوں یہاں پر اس علاقے میں اٹھ رہا ہے؟ فنڈز ملنے نہیں چاہیے ان لوگوں کو؟ دیکھیے فاٹا سب کا فاٹا کے عوام نے بڑی قربانیاں دی، بڑے عرصے تک مصائب جھیلے، مشکلات سے گزرے وہ لوگ، اس لیے کہ یہ علاقے پسماندہ بھی تھے اور نظر انداز بھی تھے. خاص طور پہ افغانستان کی 2 جنگوں نے اس میں اپنا منفی کردار ادا کیا، کیونکہ ایک اسپرنگ بورڈ تھے، یہاں سے لوگ آتے جاتے تھے. پھر دہشت گردی کا سلسلہ جب 2001 میں شروع ہوا تو ملیٹنٹ گروپس جتنے تھے انہوں نے اس علاقے کو اپنی آماجگاہ بنا لیا. تو اس وجہ سے یہاں پہ ترقیاتی کام نہیں ہو سکے، تعلیمی ادارے بہت کم بنے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ 31 مئی 2018 کو جب صدر ممنون حسین صاحب نے 25ویں ترمیم پہ باقاعدہ دستخط کیے تو اس کے بعد یہ لوگ بھی آئیناً یہ علاقے برابر کے پاکستانی بن گئے، اور یہ بڑی طویل جدوجہد تھی. اور میں دیکھ رہا تھا کہ گزشتہ روزی صوبائی حکومت نے نئے اضلاع کے لیے کوئی 15 ارب روپے جاری کیے. اس میں تیز رفتار ترقی کے حوالے سے ایک اسپیشل پروگرام چل رہا ہے جو کہ انتخابات کے بعد شروع ہوا تھا. ایک مختصر رپورٹ بھی ہم نے بنائی امتیاز صاحب کو دکھاتے ہیں میرے ساتھ. چلے آپ یہ رپورٹ دیکھیے پھر ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اچھا، 7 ایجنسیوں پر مشتمل ایک پسماندہ علاقہ ہے جو SCR کے قوانین کے تحت چلایا جا رہا تھا. 2017 سے فاٹا کو قومی دھارے میں لانے کے لیے مختلف کمیٹیوں کا قیام عمل میں لایا گیا. مذاکرات ہوئے مگر چند سیاسی جماعتوں کی مداخلت سے فاٹا اصلاحات کا عمل شروع نہ ہو سکا. وزیر اعظم عمران خان کی شروع ہی سے فاٹا اصلاحات پر ایک واضح پالیسی تھی اور اس پر عمل کرتے ہوئے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا، جس سے 30 لاکھ آبادی پر مشتمل فاٹا طویل جدوجہد کے بعد 9 آبادیاتی قوانین سے آزاد ہوا. فاٹا کو مختلف ضلعوں میں تقسیم کر کے انتخابات کروائے گئے جہاں اب عوامی نمائندے حقوق کے لیے سرگرم ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے وزیرستان میں صحت کارڈ، شجرکاری مہم سمیت روزگار کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں. ہائی کورٹ کا قیام اور ججوں کی تقرری کے لیے بھی اقدامات اٹھائے گئے ہیں. معاشی مسائل کے حل کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے بجٹ مختص کیا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید ترقی ہوگی. جو علاقہ جنگ دہشت گردی کا محور رہا ہو آج علم، شعور اور حقوق میں سر فہرست ہے. یہاں کے نوجوان ملک میں اعلیٰ تعلیم اور تربیت حاصل کر چکے ہیں جو ملک کی ترقی کا اہم ذریعہ ہیں. امید کی جا سکتی ہے کہ عسکری اور سیاسی قیادت کے اقدامات سے فاٹا معاشی، سیاسی اور سماجی طور پر جلد مستحکم ہوگا.
رپورٹ آپ نے دیکھی امتیاز صاحب، یہاں پہلے FCR قوانین تھے جس کے مطابق یہاں کا جو پولیٹیکل ایجنٹ یا جو قبائلی سردار ہوتے تھے ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا تھا. اب ان 2 سالوں میں اب تیسرا سال شروع ہو رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کتنی بہتری آئی ہے یہاں پہ، کیا تبدیلی آئی؟ دیکھیے ان علاقوں میں راتوں رات تبدیلی کی توقع کرنا کوئی مناسب نہیں ہے. جو علاقے 70 برس تک پسماندہ رہے، نظر انداز رہے، اور خاص طور پہ وہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر نہیں تھا حکومت کا، پولیسنگ نہیں تھی، قانون آئین کا اطلاق وہاں پہ نہیں ہوتا تھا. خود ہمارے اسلام آباد، پشاور، لاہور جیسے علاقوں میں جو موجودہ نظام کے تحت منصوبے تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں، سست روی سے مکمل ہوتے ہیں، اور یہ حالت سابقہ یا نئے اضلاع میں اور زیادہ شدید ہے. تو اس لیے ہمیں یہاں کے عوام کو بلا شبہ مسائل کا سامنا ہے. تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا صبر کے ساتھ، اور اس میں تمام تر ذمہ داری نہ صرف سیاسی نمائندوں پہ ہے ان علاقوں کے، بلکہ افسرشاہی پہ بھی ہے. اور ان سے ہم یہ اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ خدا کے لیے سابقہ فاٹا کے علاقوں میں ترقیاتی کاموں کی راہ میں آپ پروسیجرل رکاوٹیں نہ پیدا کریں، تاکہ وہاں پہ جو ترقیاتی عمل ہے وہ اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. میں دیکھ رہا تھا کہ باجوڑ کی جو پولیس ہے گزشتہ سال اپریل میں بنی باقاعدہ پولیس، کیونکہ پہلے تو یہاں پہ یا تو فرنٹیئر کانسٹیبلری ہوتی تھی یا دوسرے لیویز وغیرہ ہوتے تھے. تو باجوڑ کی پولیس کو ابھی 16 ماہ ہوئے ہیں بنے ہوئے، لیکن اس دوران انہوں نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی ہے. DPO صاحب نے گزشتہ روز ایک پریس بریفنگ کی، شہزادہ کوکب فاروق صاحب نے، تو انہوں نے بتایا کہ تقریباً 60 لاکھ روپے کے جرمانے وہ اکٹھے کر چکے ہیں 16 مہینے میں، جو کہ ڈرائیونگ کے قوانین کی خلاف ورزی میں. اور اسی طرح 5135 ڈرائیونگ لائسنس انہوں نے جاری کیے ہیں یہ 16 مہینوں کے دوران. 1900 چالان ہوئے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ آئینی فریم ورک کے تحت علاقے ہوں اور آئینی انفراسٹرکچر جو ہے وہ وہاں پہ قائم ہو جائے تو پھر حالات یقیناً بہتر ہو سکتے ہیں. اور اگر پولیس وہاں پہ اچھی کارکردگی دکھا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک باجوڑ سب سے نمبر لے گیا ہے باقی 6 اضلاع ہیں ان کے مقابلے میں. تو امید ہے کہ وہاں بھی نہ صرف پولیس بلکہ دوسرے ادارے بھی اسی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے. عدالتیں بھی وہاں پہ قائم. جی بالکل، میں اسی پہ آنا چاہ رہی تھی کہ پولیس اصلاحات کے علاوہ ہائی کورٹ کے قیام اور ججز کی تقرری کے حوالے سے بھی اب وہاں پہ معاملات جو ہیں وہ طے ہو رہے ہیں. جی بلا شبہ، دیکھیے اس میں بھی وقت لگے گا، اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جب تک FCR تھا فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن، اس کے تحت ان علاقوں میں آئین یا قانون کا نام و نشان تک نہیں تھا. پولیٹیکل ایجنٹ ایک بے تاج بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس کے اشاروں پہ پوری ایجنسی چلتی تھی، اور وہ اگر بغیر کسی الزام کے 4 مہینے 6 مہینے تک وہ لوگوں کو حوالات میں بند کر سکتا تھا. خود ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا یہ، کیونکہ 2018 سے پہلے تو عملاً یہ علاقہ غیر کہا جاتا تھا، یعنی آپ بطور صحافی ہم ان علاقوں میں فارملی نہیں جا سکتے تھے، کیمرہ لے کے نہیں جا سکتے تھے. تو اگر آپ گرفتار ہو جاتے تھے پھر ادھر ادھر سے لوگوں کو سفارشیں کروانی پڑتی تھی. تو ہمارے ساتھ 2 دفعہ یہ ہوا. تو لہٰذا اس کے لیے ایک بڑا صبر آزما یہ ایک پروسیس ہے. اس میں لوگوں کی شکایات ہوں گی، لیکن راتوں رات ان کی شکایات کا ازالہ نہیں ہوگا. ہم امید یہ کریں گے، التجا کریں گے بلکہ تمام جو اعلیٰ حکام ہیں وہاں پہ، فوج سے بھی، جو پیراملٹری ہے اس سے بھی، کہ آپ خدا کے لیے جتنے لوگوں کے مسائل ان پہ ضرور توجہ دیں، اور ان کو یہ سمجھیں کہ ایک ایکسپریس ٹرین میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ترقی حاصل کر کے پاکستان کے باقی علاقوں تک برابر پہنچنا ہے. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب یہ اس میں پروسیجرل روڑے نہ اٹکائے جائیں یہاں پہ حکومت کا، سبھی قومی دھارے میں وہ شامل ہو سکیں گے. اچھا، میں پڑھ رہی تھی کہ گزشتہ 70 برسوں میں امتیاز صاحب قبائلی اضلاع میں کوئی یونیورسٹی قائم نہیں ہوئی. تو ایجوکیشن میرے خیال میں ایک بہت زبردست رول پلے کر سکتی، اس پہ میرے خیال میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ بہت زیادہ توجہ دے اس علاقے کے اندر. جی بلا شبہ، دیکھیے تعلیم کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. تو جہاں وہ کہتے ہیں کہ ترقی کا کیا راز ہے، تعلیم تعلیم تعلیم، 3 راز ہیں، وہ کہتے ہیں تعلیم تعلیم تعلیم. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ نہ صرف یونیورسٹی بلکہ کالج، اور اس سے بڑھ کے باقاعدہ تربیت یافتہ اساتذہ کی فراہمی، اور اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ سہولیات ہوتی ہیں ان کا بھی پہنچانا. تو یہ جو ترقیاتی فنڈز کے نام پہ اب اس وقت فنڈز ایشو ہو رہے ہیں، یہ البتہ امید بھی کرنی چاہیے کہ ان علاقوں کی جو نئی انتظامیہ ہے
وہ ان فنڈز کو ایبزارب بھی کر سکے. آپ نے یہ پوائنٹ ہمیں یعنی اسی پہ یہ اشارہ فنڈ کیا آپ ایک سال کے اندر اگر ایک سال کے لیے فنڈ جاری ہوئے تو اس سال میں استعمال بھی ہو سکے. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا جب فاٹا تھا جی یہ ایک بالکل بلیک ہول تھا. یعنی فاٹا کے تحت چونکہ وہاں پہ احتسابی کوئی میکینزم نہیں تھا تو فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی اور فاٹا سیکریٹریٹ تھا اور اس کے ذریعے جو بھی فنڈ جاتے تھے 80-90% کھا پی لیے جاتے تھے, صرف 5-10-15% وہاں پہ استعمال ہوتے تھے. تو بہت لوٹ مار ہوئی ہے جب تک یہ علاقہ فاٹا رہا یا پاٹا رہا. تو اب لوگوں کو تھوڑا سا صبر بھی کرنا پڑے گا کیونکہ موجودہ نظام کے تحت اپروولز کا یعنی منصوبے منظور ہونے کا ایک باقاعدہ پروسیس ہے. جس میں ٹائم لگتا ہے, منصوبہ بنتا ہے, پھر اس کے اپروول کا ایک ٹیئر ہوتا ہے وزارتی سطح پہ, پھر وزیر اعلیٰ کے پاس جاتا ہے, وہ منظور ہونے کے بعد پھر وزارت خزانہ جو ہے وہ فنڈز ریلیز کرتی ہے. تو اس میں چیکس بہت ہے, بعض اوقات یہ چیکس کچھ زیادہ بھی ہیں, لیکن لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ فاٹا کی طرح کا علاقہ نہیں کہ جب پولیٹیکل ایجنٹ نے کہہ دیا کہ یہاں 10 لاکھ روپے لگیں گے تو وہ پروجیکٹ اگلے دن شروع ہو جاتا ہے. اس طرح نہیں ہوگا. مشکل ضرور ہے لیکن امید ہے کہ رفتہ رفتہ سسٹم جو ہے کچھ بہتر ہو جائے انشاءاللہ. اور اس میں عوام کو بہت زیادہ صبر کرنے کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ کو تھوڑی سی تیزی دکھانے کی ضرورت ہے. تو اس طرح سے انشاءاللہ اس علاقے میں ہم بہت جلد بہتری دیکھیں گے. ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے آئی پی پیز کی, جس کے حوالے سے اکثر ہم اپنے پروگرام میں ذکر کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ کے الیکٹرک کے مسائل, کراچی کے عوام کے مسائل, وہاں پہ بجلی کے مسائل, وہاں پہ کرنٹ لگنے سے لوگوں کی ہلاکتوں کے مسائل. اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. فوری خبر ہو, رائے یا تجزیے, ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت, ٹاک شوز, خصوصی رپورٹس اور آگہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش پی ٹی وی نیوز ٹویٹر اکاؤنٹ پر 10 لاکھ فالوورز مکمل. ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ. پی ٹی وی نیوز, درست ہر وقت بر وقت. کیوں ضروری ہے اس ایک فرسودہ روایت کو ترک کرنا؟ ایسے بندے سے شادی کی جو میرے باپ سے 3 سال چھوٹا تھا. ہم لوگ اصلی اسلامک جوریسپروڈنس کی طرف نہیں جاتے ہیں, ہم لوگ بے علم کی طرف جاتے ہیں. ہمارے بڑوں کا ایک غلط فیصلہ جو پوری نسل کو تباہ کر سکتا ہے. بچے بھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہوتے اور ان کے لیے زندگی کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. بات تعلیم کی بھی ہے, بات صحت کی بھی ہے, بات زندگی کی بھی ہے, بات حقوق کی بھی ہے. بیسیکلی کم عمر شادی کا تشدد ہے. ویلکم بیک. ناظرین کچھ بات کرتے ہیں آئی پی پیز کے حوالے سے, جس کے متعلق حکومتی ایک تحقیقاتی کمیٹی نے اپریل میں جو رپورٹ جاری کی تھی اس کے مطابق آئی پی پیز نے قومی خزانے کو 4,802 ارب سے زائد کا نقصان پہنچایا. بجلی کی پیداوار اور فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں آئی پی پیز کھربوں کا منافع کما رہی ہیں. اس حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں اور آج دوبارہ اس پہ بات کریں گے کہ کس طرح سے, اور جو اب ایک نیا معاہدہ بھی جو عمران خان صاحب نے ذکر بھی کیا وہ بھی ہونے جا رہا ہے, تو اس سے کس طرح سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اس ساری صورتحال سے. دوسری یہ کہ کے الیکٹرک جو ہے اس کی جو اس وقت کراچی میں جس طرح سے مسائل ہیں اور لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ ان مسائل کا شکار ہیں, کبھی بجلی کی بندش ہے, کبھی کرنٹ لگنے سے جو لوگوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں وہاں پر, یہ بہت بڑا سوال نشان ہے کہ الیکٹرک کی کارکردگی پر. اس پر بھی بات کریں گے. امتیاز صاحب, اس سے پہلے کہ ہم اس پہ ایک رپورٹ دکھائیں, میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ کامنٹ کر دیجیے. پہلے اگر رپورٹ سے لوا لیں تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے. ناظرین یہ رپورٹ دیکھیے, اس کے بعد ہم گفتگو کرتے ہیں. اپریل 2020 کی جاری کردہ حکومتی رپورٹ کے مطابق آئی پی پیز نے 13 برس میں قومی خزانے کو 4,802 ارب سے زائد کا نقصان پہنچایا. عوام زائد بلوں اور قیمتوں میں اضافے کا بوجھ سہتے جاتے ہیں اور آئی پی پیز دن دگنا رات چگنا منافع کما رہے ہیں. اس بہتی گنگا میں شوگر پلانٹ, کوئلے اور دیگر ذرائع سے بجلی حاصل کرنے والی کمپنیوں نے بھی ہاتھ دھوئے. حکومتی رپورٹ میں 19 سال میں وزارت بجلی اور نیپرا کی کوتاہیوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے, جس کے مطابق نہ وزارت اور نہ نیپرا نے ان کمپنیوں کے خلاف نوٹس لیا. گزشتہ دنوں وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو خوشخبری سنائی کہ آئی پی پیز سے نیا معاہدہ ہو گیا ہے.
और जल्द आवाम को सस्ती बिजली मिलेगी। हुकूमत की जानिब से तहकीकाती कमेटी ने 1994 के मुआहदों पर नजरसानी की और 3 हल तजवीज किए। IPP से असर नौ पैदावार और कीमत का मुआहदा रुपए की कदर के मुताबिक किया जाए। IPP से मुआहदे बिल्कुल खत्म कर दिए जाएं। अगर IPP न माने तो मुकदमा आलमी सतह पर अदालत में लड़ा जाए। इदारे, वजारत और कंपनियां ट्रांसमिशन लाइन, बिजली चोरी को रोकने पर तवज्जो दें। हर साल 80% तक नाजायज मुनाफा कमाने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इम्तियाज साहब, IPP के हवाले से जो बहुत ज्यादा मुनाफाखोरी जो की जा रही थी इतने अरसे से, और कोई पूछने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था, अब आपको लगता है जो नया मुआहिदा भी हो रहा है, क्या कुछ इस पे होगी पेशरफ्त? देखिए, 1994 से IPP पाकिस्तान में सरगर्म है और पहली मरतबा किसी हुकूमत ने आके बड़ी सरगर्मी से इस मामले को उठाया है। बल्कि अभी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट तो ये हुई है कि पाकिस्तान ईवान हाय सनत और तिजारत यानी FPCCI के सदर हैं मियां अंजुम निसार साहब, तो गुज़श्ता रोज़ उन्होंने एक मुतालबा, चंद मुतालबात किए हैं इसी हवाले से। उन्होंने कहा है कि जितने भी निजी बिजली घर हैं उनका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। ठीक, यानी तफसीली उनका जितने भी उन्होंने मुख्तलिफ हेड्स हैं उनके अखराजात के, उसका ऑडिट किया जाए कि वो किस हद तक दुरुस्त हैं। ठीक। उन्होंने ये भी कहा कि बिजली के यूनिट की जो लागत है वो कम की जाए ताकि हमारी सनदें जो हैं उन पे उनके अखराजात कम हों। फिर जिन कंपनियों ने, ये बड़ा मुतालबा उनका, जिन कंपनियों ने नाजायज मुनाफाखोरी की है कैपेसिटी चार्जेस में, फ्यूल की मद में, तो उनके खिलाफ बाकायदा FIR या बाकायदा मुकदमे बनाए जाएं, क्योंकि उन्होंने कौम के साथ फ्रॉड किया है। और कौमी मफाद में उनका ये कहना है कि जो बिजली की तकसीम के इदारे हैं डिस्कोस, उनकी भी इस्लाह की जानी चाहिए, क्योंकि आज भी उनके लाइन लॉसेस 18% से ज्यादा हैं। गैस की तरसील के निज़ाम के हवाले से उन्होंने कहा कि 52 अरब रुपए का टीका आवाम को लगता है हर साल गैस चोरी या लाइन लॉसेस की सूरत में। तो आपको याद होगा कि नौमान वजीर साहब जो सेनेटर हैं उनको भी हम लेते रहे हैं प्रोग्राम में, और उन्होंने भी ये मुतालबा किया था कि बाकायदा FIR बनती है इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने झूठ मूठ के इनवॉइसेस मुख्तलिफ मद्दात में हुकूमत को पेश किए और उसके तहत बेशुमार अरबों रुपए इन्होंने खा लिए हैं। ये कह तो दिया गया, लेकिन अमल दरामद आपको लगता है होगा? देखिए, इंशाल्लाह अमल दरामद होगा। यहाँ पे तो बहुत सारी बातों पे अमल दरामद हुआ है। तो जी, तो उसमें अब देखिए कि कराची इलेक्ट्रिक भी उन्हीं IPPs में शामिल है। यही एक प्राइवेट कंपनी है, 2009 से कराची की बिजली का इंतजाम उसने संभाला हुआ है। तो इसी हवाले से हमने अपने एक हमारे एनर्जी के एक्सपर्ट हैं अरशद अब्बासी साहब हमारे साथ हैं इस वक्त, और बड़ी मेहरबानी की। उन्होंने तबीयत भी ठीक नहीं, लेकिन वो हाजिर हुए हैं PTV के स्टूडियोज में। और अरशद साहब, ये बताइएगा कि के इलेक्ट्रिक इन दिनों खबरों में बड़ी आ रही है, ये कंपनी खुद भी बड़ी इश्तिहारबाजी कर रही है। कराची के कई हिस्सों में अब भी वक्तन फवक्तन बिजली का बहरान शदीद हो जाता है, वक्तन फवक्तन, ख़ास तौर पे बारिशों के मौसम में तो ये मसाइल और भी बढ़ गए हैं। तो ये किस्सा क्या है? बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। लेकिन मैं 1 मिनट तो आपसे रहूँगा कि ये जो आपने पहले बात की ना IPP क्या है, जितने भी जो एग्रीमेंट है ये सारे दोबारा रीराइट किए जा रहे हैं। देखिए, इसमें जो एक बात है कि ये कौन सी IPPs हैं जो 1994 में पावर पॉलिसी के तहत ये जितने पावर प्लांट हैं ये इन ग्रिड में आना शुरू हुए 97, 98, 2000। अब ये 25 साल का एग्रीमेंट था, ये तो साल या 1.5 साल के बाद सारे प्लांट रिटायर्ड हो रहे हैं। अगर हमने 25 साल के बाद जाके इनके एग्रीमेंट को रिवाइज किया तो इम्तियाज हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात थी कि जब ये जितने भी IPPs आए, इसके साथ ही हमने एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर जिसे कहते हैं नेप्रा, वो मार्ज वजूद में है। इनका काम यही था कि एक एब्सोल्युटली एक फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना है वापडा और IPP के दरमियान। अगर आज IPP की उंगली उठती है तो सबसे पहले मेरा आपका सबका होता है कि हमारा रेगुलेटर ने क्या किया। अगर उन्होंने इतना मुनाफा कमाया तो इसका मतलब ये है कि नपरा
جو کہ ٹیرف ڈٹرمن یہ کرتا ہے، یعنی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بجلی کا ریٹ کتنا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ نپرا کے کتنے چیئرمین، نپرا کے کتنے آفیشل جنہوں نے وہ ٹیرف ڈٹرمن کیا ہے وہ کتنے قصوروار ہیں؟ ایک تو بات اس کا جواب یہ آ گیا. دوسری بات یہ کہ یہ جو پالیسی، یہ جو گورنمنٹ آئی پی پی کی رپورٹ کی ہے، اس میں بڑے اف اینڈ بٹ اور بڑے اس پہ جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں وہ مس ہے. وہ ہم بعد میں بات کریں گے دوسرے پروگرام میں، کیونکہ آج آپ کا جو مین ایشو ہے وہ بیسیکلی کے الیکٹرک ہے. یہ جو آپ نے کے الیکٹرک کی بات کی 2009 کی، 2000 نہیں بالکل، یہ 1912 میں مارز وجود میں آئی تھی، یعنی اس کو 100 سال سے زیادہ ہو گیا. 2009 میں یہ ابراج جو ابھی گروپ ہے اس کے حوالے کیے گئے، لیکن اس سے پہلے 2004 یا 2005 میں جیسے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں جی واپڈا بڑا انفیشینٹ ہے اور ڈسکوز کام نہیں کر رہی، تو کیوں نہ اس کے الیکٹرک کو پرائیویٹ کیا جائے. کے الیکٹرک کے ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ ٹرانسمیشن کا بھی کام بھی کرتی ہے، ڈسٹریبیوشن کا بھی کام کرتی ہے اور جنریشن میں کام کرتی ہے. تو یہ تقریباً 2 سال میں شرف دور میں ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ دیکھیں جی یہ $1.5 بلین اور $1.5 بلین اینولی سبسڈی لے رہی ہے، 200 لے رہی ہے، پھر 200 لے رہی ہے. تو لگاتار 2002 سے لے کے 2005 تک 2 بلین 3 بلین 4 بلین جب روپے لیتے گئے انہوں نے اس کو پرائیویٹ کرتے ہیں کہ کیوں نہ پرائیویٹائزیشن میں فائدہ ہے. اور پوری دنیا میں پرائیویٹائزیشن میں واقعی ایک آپ تو گیم چینجر ہے، بڑا جو سرکاری ادارے. یہ بتائیے ارشد، یہ ٹھیک ہے بالکل، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، جو میرا ریفرنس تھا بنیادی طور پہ وہ ابراج کی طرف تھا کہ 2009 سے ابراج کے پاس اس کا انتظام و انصرام موجود ہے، لیکن کراچی کی بجلی کے مسائل وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. اس کمپنی کا بزنس کانڈکٹ کیسا رہا ہے؟ دیکھیے میں وہ اسی طرف پہ آ رہا تھا کہ جب 2000 میں ابراج آیا تو اس کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، ٹرانسمیشن کو امپروو کرنا ہے، اور سب سے بڑا جو وہاں پہ ڈسٹریبیوشن لاسز وہ تقریباً 45% تھے، ان کو آپ نے کم کرنا ہے اور وہاں پہ پاور پلانٹ نئے لگانے. انہوں نے 2 نئے پاور پلانٹ تو لگائے، اورنگی اور بن قاسم 2، لیکن انہوں نے بڑا کلیورلی یہ کام کیا کہ بجائے کہ پاور پلانٹ اس کی ضرورت کے مطابق لگاتا ہے، یعنی ابھی ان کی تقریباً ضرورت 4000 میگا واٹ ہے اور ان کے پاس جو کیپیسٹی ہے وہ ٹوٹل 2500 میگا واٹ. انہوں نے جو 1500 میگا واٹ ایڈیشنل نہیں لگایا بلکہ یہ کہ 650 میگا واٹ نیشنل سے لگایا. ان شارٹ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کے الیکٹرک کیس ایسی ہے کہ پوری دنیا میں سمارٹ کمپنی جس نے گورنمنٹ سے پیسہ لیا اور وہیں پہ ڈسٹریبیوٹ کیا، خود کوئی کام نہیں کیا. اب آپ دیکھیں یہ فرسٹ ٹائم دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے ڈسٹریبیوشن لاسز کو کم کرنے کی بجائے یوں کیا کہ جہاں پہ چوری زیادہ ہوتی تھی، کنڈا زیادہ ہوتا تھا، وہاں انہوں نے بجلی کم کر دی. حالانکہ ایک 2010 میں منسٹری آف واٹر پاور میں نوید کمر ہوا کرتے یہ کہہ رہے تھے یار بات یہ ہے کہ ہم نے ایگریمنٹ تو کر لیا لیکن آپ ایسے کریں کہ ایک اسٹڈی کر کے دیں، ان کے ساتھ انٹرسٹ کریں کہ یہ کیسے بیہیو ان کو کرنا چاہیے، ایک نیا کنڈکٹ ایک ہمیں بنا کے بزنس کانڈکٹ جو تھا. جی 2002 میں 2012 میں ایک کمپلیٹ رپورٹ جو ہے بنا کے منسٹری کو دی کہ دیکھیے انہوں نے ٹرانسمیشن میں بھی خرچ کرنا ہے، انہوں نے ڈسٹریبیوشن میں کام یوں کرنا ہے کہ کراچی کے ان ایریاز میں، دیکھیے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ کچھ ایریاز ایسے تھے ان دنوں میں نو گور ایریا تھے، تو سجیسٹ کیا گیا تھا کہ جس طرح کولمبیا ہے یا اور ملک ہیں وہاں پہ جہاں پہ بہت کنڈا ہوتا ہے، بجلی چوری ہوتی ہے، آپ ایریل بنڈل کیبل لگائیں. آج تک وہاں پہ ایریل بنڈل یعنی ایسا کام نہیں کیا گیا جس سے بجلی چوری نہ ہو سکے، وہ وائر نہیں لگائی ہے. اسی طرح ٹرانسمیشن میں انہوں نے کام نہیں کیا. ایک جو سب سے بڑا فنڈامنٹل ان کا جو فالٹ یہ ہے کہ ان کو بڑا کلیئرلی بتایا گیا، لکھ کے دیا، اور اس لکھنے میں نہیں تھا بلکہ میرے ساتھ پاکستان کی بڑی بڑی یونیورسٹی ایون جارجیا انسٹیٹیوٹ ٹیکنالوجی نے سپورٹ کو انڈوز کیا کہ ان کی جو پاور پلانٹ ہیں ان کی ایفیشنسی انہوں نے بڑھانی ہے. یعنی میں فنڈامنٹل آپ کو بتاؤں امتیاز گل. اچھا یہ سوری آپ چونکہ ہمارے پاس اب وقت کم ہو رہا ہے، یہ بتائیے کہ اب اس کا علاج کیا ہے؟ نیپرا جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئی اور یعنی جو ریگولیٹر تھا بظاہر اس نے بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا کہ جو انہوں نے کمٹمنٹس کی ہوئی تھی اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. تو اب یہ بتائیے کہ جہاں جس کمپنی کے گاڑیاں اور جہاز اگر سیاسی اشرافیہ استعمال کرتی ہے اور جس کے بورڈ پہ آفیشلز بیٹھے ہوں مراد سے لدے ہوئے ہوں، تو کیا اس کمپنی کو درست کیا جا سکتا ہے، اس کا بزنس کانڈکٹ تبدیل کیا جا سکتا ہے عوام کی فیور میں؟
इम्तियाज गुल, आपने बड़ी सीधी बात पूछी, बात की कि ये इसलिए नहीं ठीक हो सकता कि अनफॉर्चुनेटली इनके जो चेयरमैन हैं, मैं इस हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, वो तो इस प्रिजन में है यूके में, इसकी दोबारा सेल जो कि नेपरा एक्ट में है कि नेपरा एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकता है, और जैसे अभी बात चल रही है कि शिंगाई इलेक्ट्रिक को उन शराइत पे दी जाए कि आपने यहाँ पे बिजली भी सस्ती करनी है, आपने पावर प्लांट भी लगानी है, आपने ट्रांसमिशन इंप्रूव करनी है और आपने डिस्ट्रीब्यूशन भी इंप्रूव करनी है। यानी एक नया मॉडल बनाना चाहिए कि आपने ये काम करने हैं और इस काम के पर आपको दिया जाता है, और ये मुमकिन है। हमें शिंगाई इलेक्ट्रॉनिक ऑलरेडी बोर्ड में बिल्कुल ठीक, ऑलरेडी इसके हवाले से बात हो रही है शिंगाई इलेक्ट्रिक के हवाले से भी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अहकाम जारी किए हैं नेपरा के इलेक्ट्रिक और इंतजामिया के हवाले से, तो लगता है कि मुस्तकबिल में कुछ ना कुछ पेशरफ्त होगी। बहुत शुक्रिया अरशद अब्बासी साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक बहुत ही अहम मौजू जो FATF का है, और अक्टूबर में इजलास भी होना है, फैसला भी होना है ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकालने के हवाले से, इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक आम आदमी, एक उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि उसके सर पे छत हो। हमारा बहुत बड़ा टारगेट है 50 लाख पाकिस्तान में अफोर्डेबल हाउसेज, यानी आम इंसान के लिए घर बनाने का। नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी। वेलकम बैक। नाज़रीन, FATF ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम ये मामला है, और इस पर हुकूमत की बड़ी कामयाबी कि अपोजिशन को भी कायल किया और बिल्स इसके ऊपर जो है वो मंजूर कराए गए पार्लियामेंट से मुश्तरका इजलास से, और इस पर अब एक्शन भी शुरू हो गया मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, और इसी के ऊपर हम बात करेंगे। इम्तियाज साहब, अब अक्टूबर में इस पर इजलास भी होना है, फैसला भी होना है, तो लगता ये है कि बड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं चीजें जी, बल्कि अब तो ये हुआ कि सिंध असेंबली जहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहाँ भी गुज़िश्ता रोज 5 बिल पास हुए हैं, और उनका ताल्लुक भी हस्पतालों, मदारिस, ट्रस्ट एक्ट से मुताल्लिक है कि इनका गलत इस्तेमाल न किया जाए। 5 बिल इकट्ठे एक ही दिन में इत्तेफाक राय से, और इससे पहले कौमी असेंबली में और सेनेट में भी तकरीबन 9 बिल मंजूर हो चुके हैं, तकरीबन मुत्तफ़क़ा तौर पर। उसमें कुछ ले दे हुई अपोजिशन और हुक्मरान जमात के दरमियान, PTI के दरमियान, लेकिन जो दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, इससे जुड़े हुए तमाम काफ़ी सारे मसाइल हैं जिनका अहाता उन 9 बिलों में किया गया है। 1-2 बिल अभी रहते हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को जो 27 नुकाती एक्शन प्लान दिया हुआ था, उस पे अमल दरामद जोर शोर से जारी है, और बतौर पाकिस्तानी मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि जो 27 के 27 नुकात पे अमल दरामद पे अगर वो हमें क्लीन चिट दे देते हैं FATF वाले, पेरिस अक्टूबर में इजलास होना है, तो खुशी की बात इसलिए होनी चाहिए बतौर पाकिस्तानी कि वो सिस्टम्स, चाहे वो हमारा बैंकारी निज़ाम था, चाहे हमारे दूसरे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क थे। आप सवाल पूछना चाह रही हैं? जी, बैंकिंग के सिस्टम के हवाले से हम बात करना चाह रही थी। उसमें लोगों को ये लगता है कि शायद हमारे लिए कुछ मुश्किलात जो हैं वो होंगी, लेकिन मेरे ख्याल में फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है। एक रिपोर्ट इस पर हम देख लेते हैं इम्तियाज साहब। नाज़रीन, ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम गुफ्तगू करते हैं।
पाकिस्तान ने हमेशा गैर रियासती और दहशतगर्द अनासर का कला कमा करने के लिए आलमी कवानीन की पासदारी की है। FATF से तवील मुज़ाकरात और आलमी कवानीन के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने पूरी दयानतदारी से तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया, भारत के साजिशी हरबों को शिकस्त दी और कानून साजी के लिए अपोजिशन जमातों को एतमाद में लिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 5 कानूनी बिल मंजूर करवाए, दहशतगर्दों के माली असासाजात, अकाउंट, असलाह की खरीदारी और गैर कानूनी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बिल मंजूर करवाए और अब इन कवानीन पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रिपोर्ट आपने देखी इम्तियाज साहब, बैंकिंग का जो सिस्टम है जिसमें मैं पूछना चाह रही थी आपसे, उसमें लोगों को ये लग रहा है कि जी बड़ी सख्तियां कर दी गई हैं, हमसे बहुत पूछा जाता है, इन्फॉर्मेशन ली जाती है, लेकिन उनको मेरे ख्याल में ये समझाना बड़ा जरूरी है कि आपकी अपनी सिक्योरिटी के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। देखिए, जिस सिस्टम में चोरियां होती रही हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी पाबंदी है कि आप अपने बैंक से 20 लाख या इससे ज्यादा कैश में नहीं निकाल सकते। ठीक। लेकिन गुज़िश्ता 10-12 बरसों के दौरान ऐसे होता रहा कि कोई साहब फोन करते थे और उस फोन के नतीजे में एक दिन में 5-5 करोड़ कैश में वहां से निकल जाता था। उसका कोई ट्रेस नहीं मिलता था कि वो 5 करोड़ कहाँ गया है। तो अंदाजा ये है कि वो मुख्तलिफ जो लोग एक दूसरे को कमीशन वगैरह देते हैं मुख्तलिफ सौदों की सूरत में, तो ये कैश वहां पे चली जाती थी, फिर डॉलरों में मुंतकिल होके उसको मुल्क से बाहर हुंडी के जरिए, हवाला के जरिए भेज दिया जाता था, या फिर ये गैर कानूनी मकासद के लिए इस्तेमाल होता था। इसी को मनी लॉन्ड्रिंग भी कहते हैं। फिर बेनामी अकाउंट्स, बेनामी अकाउंट्स जो कि आज शहजाद अकबर साहब भी कुछ जिक्र कर रहे थे कि एक कोई फालूदे वाला था, उसके अकाउंट से पता नहीं कितने अरब रुपए पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कर दिए गए। बल्कि खुद हमें भी 1-2 केसों का पता है कि किस तरह लोग ब्रीफ केसों में, एक ब्रीफ केस में कोई $5 लाख आते हैं। अच्छा। पैक होते हैं उसमें। अच्छा, तो ये बड़ी इंफॉर्मेशन है। तो वो 5 लाख एक ब्रीफ केस में पैक होके यहाँ से जो लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम की फ्लाइट जाती थी, तो VIP चैनल से वो ब्रीफ केस जाते थे। आपको याद होगा आयान अली साहिबा जो पकड़ी गई थी, उनके पास भी $5 लाख थे। तो ये मतलब मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं कि एक ब्रीफ तो केस जी, तो उसमें वो इसीलिए वो वही पैसा था शायद कि कहीं से वो यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग मुंतकिल हो रहा था, किकबैक्स के जरिए लिया गया था। तो आपको याद होगा कि वो जब जिस अफसर ने वो पैसे पकड़े थे, वो ब्रीफ केस, वो जब स्टेट बैंक में जमा करा के बाहर निकला तो उसको गोली मार दी गई। जी बिल्कुल। तो ये वो मामलात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत बदनाम हुआ कि किस तरह यहाँ से लाखों करोड़ों डॉलर हर साल जाते रहे हैं और उसकी कोई पूछगछ नहीं थी। तो इसलिए बतौर पाकिस्तानी मैं बड़ा खुद को सुरखरू समझूंगा कि जब एक नए निज़ाम के तहत बैरूनी ममालिक हमारे बैंकिंग निज़ाम को एक क्लीन चिट दे दें कि हाँ वाकई उससे हमें परेशानी बहुत हुई है हमें, क्योंकि हम भी जब कोई नया बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं या उसमें कोई तब्दीली करवाना चाहते हैं, बहुत सारी शराइत है, उसकी वजह से हम तंग भी बहुत होते हैं। लेकिन अगर उसके बदले में पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस जो है बैन अक़वामी सतह पे वो बेहतर हो जाता है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में से निकल आता है, तो मेरा ख्याल है उस पे सबको खुश होना चाहिए। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है और हमें फख्र करना चाहिए। जो लॉबिंग है पाकिस्तान के खिलाफ जो वो कर रहा था, उसको भी बड़े बुरे तरीके से नाकाम बनाया है पाकिस्तान ने, ये इस तरह से अमल दरामद करके, और अभी हो रहा है इसके पर इंशाल्लाह। देखिए, तो ये बात भी माननी चाहिए कि FATF की जो शराइत थी वो एक सियासी हथियार के तौर पे भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है। उसके जरिए पाकिस्तान को बहुत दबाया गया और हर मौके पे भारत बड़ा पेश होता था पाकिस्तान के खिलाफ करारदादे लाने के लिए, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने। बल्कि गुज़श्ता साल अगस्त में तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान को अभी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। हालांकि अभी प्लीनरी का जो हतमी इजलास अक्टूबर में होता है, उससे पहले जून में एक सितंबर में एक इजलास होना था। उस हवाले से उन्होंने कहा कि जी इस इजलास में फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालना है। तो लुबे लुबाब ये हमारी गुफ्तगू कि पाकिस्तान ने बड़े शद्दोमत के साथ एक तरफ जो FATF के जो मामलात हैं उस पर कोशिश कर रहे हैं, तमाम वजारतें मिल के पहली मरतबा इस हुकूमत में पहली मरतबा एक पॉइंट मैन यानी हमाद अजहर को मुकर्रर किया कि आपने इस तमाम प्रोसेस को आगे ले जाना है। उसी वजह से बहुत सारी तब्दीली आई है, बहुत सारी कामयाबियां हासिल हुई हैं। इसके साथ साथ 2 दिन पहले वजारत खारजा ने एक नया SRO या जिसको हुक्मनामा कहते हैं वो जारी किया, जिसके तहत तकरीबन कोई 22 अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं दहशत गर्दी से मुतालिक। 1922 से
99 سے لے کے اور 2017 تک 22 قراردادیں اس میں ذکر ہے، اور کہا گیا کہ ان قراردادوں میں جو مطالبات کیے گئے ہیں اقوام عالم سے، چونکہ اقوام متحدہ کی قراردادیں، ان پہ پاکستان بھی اب مکمل طور پہ عمل پیرا ہے۔ اس میں طالبان سینکشنز کمیٹی کا ذکر ہے، اس میں داعش، القاعدہ پہ الگ الگ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، تو اس میں پاکستان نے اس SRO کے ذریعے دنیا پہ یہ واضح کیا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ ان تمام شرائط کو پہ عمل درآمد کر رہے ہیں جو کہ اقوام عالم پہ مسلط ان دا سینس کہ ان کو کہا گیا کہ اس پہ آپ نے عمل درآمد کرنا ہے۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ 2 دن پہلے یہ SRO بھی آ گیا ہے، اور اس میں ایک بڑا پیغام ہے، بہت بڑا پیغام، وہ یہ تھا کہ جو افغان طالبان ہیں جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ پاکستان کے بہت قریب ہیں، چاہے وہ طالبان تھے یا حقانی گروپ تھا، ان پہ بھی پابندیاں اب مکمل پابندیاں روب عمل ہو گئی ہیں۔ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے دنیا بھر کو کہ ہم ہر اس قرارداد کو، ہر اس پابندی کی پابندی کریں گے جو اقوام متحدہ سے چل کے آ رہی ہے۔ یہ تھوڑا البتہ ماننا پڑے گا کہ یہ قراردادیں میں بعض اوقات ایک سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، اور اسی لیے مجھے یاد آیا یہ ہمارے امریکہ کے اسلام آباد میں سفیر ہیں وہ بڑی زبردست پال جونز، انہوں نے 14 اگست کے حوالے سے پاکستان کے یوم آزادی پہ ایک خصوصی پیغام، اسی پہ میرے خیال میں ویڈیو پیغام ہے، تو پہلے ہم دیکھتے ہیں اس ویڈیو پیغام کا ایک حصہ، اس پہ تبصرہ پھر بعد میں۔ اچھا چلیں، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، یہ دکھائیے کوئکلی پروڈیوسر صاحب تاکہ پھر ہم اس سے گفتگو کریں۔ Partner with Pakistan, because when Pakistan thrives, the world is a better and safer place. I wish robust health, success, peace and well-being to all the people. تو دیکھیے ناظرین، اس میں امریکی سفیر نے بڑا ایک معنی خیز بات کی ہے، جس پہ نہ ہمارے حکام نے، نہ ہمارے سیاستدانوں نے، نہ ہمارے ذرائع ابلاغ نے توجہ دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں فخر ہے پاکستان کے ساتھ دوستی پہ، کیونکہ اگر پاکستان ترقی کرے گا تو اس سے دنیا بہتر ہوگی اور زیادہ محفوظ ہوگی۔ یعنی انہوں نے دنیا کے محفوظ ہونے کو پاکستان کی ترقی سے مشروط کر دیا ہے، جیسے پتہ نہیں خدا نخواستہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، ہمارے حکام کے لیے، اور اس پہ باقاعدہ میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی تحقیق بھی ہونی چاہیے کہ آیا ہمارے حکام اس کا کوئی نوٹس لیں گے کہ نہیں، کیونکہ اس کو پاکستان کو ڈیفائن کر رہے ہیں ایک لحاظ سے سیکیورٹی کے پرزم سے، ریفرنس سیکیورٹی کا ہے کہ اگر پاکستان میں حالات بہتر ہوں گے تو دنیا میں بہتر ہوں گے۔ بھئی پاکستان میں ایسا کیا ہے؟ تو اس پہ اسی خیال پہ میرا خیال ہے ہمیں اب کہا جا رہا ہے کہ اسی نوٹ پہ ہم پروگرام کو ختم کریں گے۔ ناظرین، آپ ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، آپ کو شو کیسا لگا اس بارے میں۔ مجھے امتیاز گل صاحب کو، ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔